بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ معیشت درست سمت چل پڑی ہے، اور اس کے سپورٹ میں انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے برآمدات ایکسپورٹس کا ذکر کیا ہے، اور پھر ریمیٹنس میں اضافے کا ذکر کیا ہے۔ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ جو میجر اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کچھ نہیں بتایا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں اس کا کنورٹ ہونا، اس کے بہت زیادہ محرکات ہیں، اور یہ ایکسپورٹس کے ذریعے اگر یعنی ختم ہوتا اور اس کو اچیو کیا جاتا تو آبویسلی یہ مبارکباد کے مستحق ہوتے، لیکن ایکسپورٹس انہوں نے پچھلے 2 سال میں قریباً 10% کمی کی ہے، یعنی $2.5 ارب کا ایکسپورٹس میں اس میں ریڈکشن ہو چکا ہے پچھلے 2 سال میں۔ اب اس میں معمولی سا جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اصل جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے امپورٹس کے اوپر میسو کٹ لگایا، بین لگایا، اور اس کے جو اثرات اور اس کے جو قیمت قوم اور عوام ادا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جو پاکستان کی GDP گروتھ ہے وہ 68 سال کے بعد منفی میں جا چکی ہے۔ حکومت 0.4% کی کمی کی بات کر رہی ہے نیگیٹو گروتھ میں، اور جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اور ورلڈ بینک IMF جیسے ادارے ہیں وہ 1 سے 1.5% کی کمی کی بات کر رہے ہیں۔ فائنل نمبر یعنی وہ ہوگا، اور میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے پہلے سال کی ایکسپورٹ گروتھ 3.3% بتاتے رہے اور پھر ان کو الٹیمیٹلی جو ریوائز ہوئی تو 1.9% پہ چلی گئی۔ اسی طرح یہ جو دوسرا سال ختم ہوا ابھی جون 2020 میں، اس کی بھی جو ریڈکشن ہے، یہ اس کی جو GDP گروتھ میں جو منفی 68 ایئرس کے بعد ہوئی ہے، جو حکومت مان رہی ہے وہ 0.4% بتا رہی ہے، لیکن ہے نہیں۔ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی نیگیٹو گروتھ جس کے بیسس کے اوپر 0.4% کا نمبر دیا ہے وہ قریباً فیبروری تک کا تھا، جبکہ جون تک کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس کے نمبرز آ چکے ہیں۔ فیبروری تک قریباً وہ -7% تھی، اور جون تک پورے سال کی جو ہے وہ -10% ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اور یہ 2018 میں مسلم لیگ نون نے قریباً 5.5% پلس پہ چھوڑی تھی، یعنی مثبت گروتھ تھی۔ اب یہ -10% گروتھ ہے۔ تو جب یہ نمبرز فائنلی ایڈجسٹ ہوں گے تو GDP گروتھ جو ہے وہ قریباً 1 اور 1.5% کے درمیان کہیں نیگیٹو گروتھ رکے گی۔ اس کے علاوہ اس کے جو معیشت کا پہیہ بیٹھ چکا ہے، اور جیسے انہوں نے اکانومی کو اپنی مانیٹری اور فسکل پالیسیز کے ناکام ہونے کی وجہ سے جو نقصانات پہنچائے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ 5.8% کی ان امپلائمنٹ ریٹ جو تھا 2018 میں جب مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا وہ قریباً دگنا ہو چکا ہے۔ انہوں نے قریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، اور یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ اسی طرح غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 5 سال میں 6% غربت کی لکیر میں 6% لوگ باہر نکلے تھے، اس میں کمی آئی تھی۔ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ، قریباً ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ انہوں نے غربت کی لکیر میں دوبارہ دھکیل دیے ہیں، یعنی مزید دھکیل دیے ہیں۔ جہاں ہم نے چھوڑا تھا یہ وہاں انہوں نے دوبارہ دھکیل دیے ہیں۔ اب یا تو GDP گروتھ کا بتاتے ہیں کہ جی ابھی پازیٹیو ڈائریکشن میں چلی گئی ہے، اور یہ جو سال اب چل رہا ہے جس کے قریباً 4تھا مہینہ شروع ہے اور 8 مہینے باقی رہ گئے ہیں، کہ جی GDP گروتھ کی کوئی مثبت
इशारे हैं वो अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। और जब तक जीडीपी ग्रोथ हमारी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर नहीं चलेगी और कोई स्मार्ट उसमें ग्रोथ नहीं होगी, हमारी आबादी का इजाफा साल में करीबन 2.25% के करीब है। 2 से लेके 2.4% हमारी आबादी साल में ग्रो करती है। ग्रोथ इतनी अगर हो तो जिसका मतलब है कि वर्चुअली एक न्यूट्रल है, जितनी आबादी का इजाफा है, तो ये तो मनफी ग्रोथ में हम चल रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो इंडस्ट्री के, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके कोई नंबर्स पॉजिटिव नहीं हैं। इन्होंने जो बात की है वो आमदनी के टैक्सेस के हवाले से कोई अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं है। असल में तो प्रॉब्लम वो भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट फॉरेन अकाउंट का जो है, फॉरेन करेंसी है या आप कह लें कि एक्सटर्नल अकाउंट है, इसी तरह जो लोकल आपको बजट डेफिसिट है वो उससे भी या उसी तरह का एक बहुत ही नेगेटिव और भयानक चीज़ है, जो कि इन्होंने करीबन 6% से बढ़ा के ये ऑलमोस्ट 9% पे ले गए थे। अभी इन्होंने उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं कि एक तरफ ही आमदनी को बढ़ा नहीं सके। आमदनी जो हमने 3,842 अरब पे छोड़ी थी, 1946 अरब पे शुरू की, 3,842 अरब पे हम लेके आए, करीबन 19% उसका सालाना इजाफा था ऑन एवरेज। ये अभी तक 2 साल में इनका इजाफा जो है, जो ये खुद क्लेम कर रहे हैं, 2% से ज़्यादा नहीं है। तो जब तक किसी भी कारोबार की या घर की या मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो अखराजात अपने पूरे नहीं कर सकता और नतीजतन उधार लेके मुल्क चलेगा। ज़्यादा उधार लेके तो चलता ही हमेशा पाकिस्तान, लेकिन ज़्यादा उधार लेके चलेगा। और अखराजात में इन्होंने बहुत बड़े क्लेम किए थे कि हम अखराजात जो है उसको ज़ीरो कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। उसमें जो मुल्क जो 4,700 अरब पे ये मुल्क चल रहा था 2018 का जो मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था, ये 6,370 अरब पे इनके जो प्रोविजनल फिगर्स हैं जो साल ख़त्म हुआ है ये वहाँ ले जा चुके हैं। यानी 35% यानी अखराजात में, जारी अखराजात में इजाफा है और आमदनी में 2% इजाफा है। नतीजतन कि जो इन्होंने वादा किया था कि मैं कर्ज़ों को कम करूँगा, मैं 10,000 अरब कर्ज़ों में कम करूँगा, कर्ज़े और अदायगियों का नंबर जो ये 29,800 अरब, जिसको ये राउंड ऑफ करके 30,000 कौम को, सारी दुनिया को बताते रहे, तो इन्होंने उसमें 10,000 की कमी का वादा किया था। अभी आधा टाइम गुजर चुका है इस हुकूमत का, इस करंट जो टेन्योर है, तो आप देखें कि उसमें बजाय कमी करने के या उसको स्टेबल रखने के या उसको कम से कम रोकने के, उसमें इजाफे को रोकने के, इन्होंने यानी तारीख का सबसे हाईएस्ट उसमें इजाफा किया है पिछले यानी 2 सालों में। अभी लेटेस्ट नंबर्स इनके नहीं आए, तो 2 सालों में ये 14,400 अरब का इजाफा 29,800 में ये कर चुके हैं। तो ये इनकी असल परफॉर्मेंस है। आप इनके पावर सर्कुलर डेट को देख लें, ये इन्होंने बड़े पीछे टॉल क्लेम किए थे और इन्होंने कहा था यानी करीबन 1 साल पहले कि जी हम इसको करीबन क्लियर करेंगे और 100 अरब से ज़्यादा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने करीबन 1,100 अरब पे छोड़ा। इन्होंने पहले साल सर्कुलर डेट जो है पावर का उसको 1,600 अरब पे लेके गए। अभी ये 2,150 अरब पे खड़ा है। 1,100 अरब का जो सर्कुलर डेट था आज से 2 साल पहले, वो 2,150 अरब पे आ चुका है। तो असल बात है कि आप ये बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या किया है, उनके लिए कौन सी बेहतर दुरुस्त सिमत आ गई है या उनके लिए क्या खुशखबरी है। क्योंकि जो इकोनॉमी है या कोई हुकूमत है, उसका मेन मकसद अवाम की खिदमत करना है। अवाम के लिए एक स्टेबल जो है उनको आपने आमदनी देनी है। उनके जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो उनके यूटिलिटी बिल्स हैं, उनको ऐसा रखना है कि वो अपना गुजारा कंफर्टेबली कर सकें। जो आप उनकी मिनिमम इनकम, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरीड क्लास है और जो मिनिमम वेज है लेबर की, तो उसको सामने रख के जब देखा जाता है तो आपने 1% जो फूड इन्फ्लेशन मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी थी, उसको पहले आप 24% देहातों में और 19% शहरों में लेके आए। अभी आपने बड़ी मुश्किल से, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं पिछले 1 महीने के, उसमें 15% देहातों में है और करीबन 13% शहरों में है। तो क्या आपको अंदाज़ा है
کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ورچولی ہر گھر میں روزانہ کے استعمال کی ہیں، چاہے کتنا بھی وہ آمدنی کے لحاظ سے پسا ہوا کوئی گھرانہ ہو. آپ کو آٹا چاہیے، آپ کو چاول چاہیے، آپ کو چینی چاہیے، آپ کو گھی چاہیے، آپ کو دالیں چاہیے، اور آپ نے بجلی اور گیس کے بل دینے ہیں. یہ جو چند چیزیں ہیں جن میں آپ نے یعنی ہر ایک گھرانے نے اس کو منیمم اپنا پورا کرنا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو 35 روپے کلو کا آٹا تھا اس کو آپ 70 سے 75 روپے لے جا چکے ہیں. آپ نے 1400 روپے من جو گندم ہے وہ خریدی ہے اپنا فارمر سے، اور آپ اس کو قریباً جو ہے وہ 2400 روپے من کے حساب سے آفیشیلی بیچ رہے ہیں، لیکن بازار میں تو وہ 75 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، آپ کہیں بھی چیک ہو سکتا ہے. اور چینی جو ہے جو کہ یعنی 52 سے 55 روپے کے درمیان، اس سے کبھی اوپر نہیں گئی مسلم لیگ نون کی حکومت میں، وہ آپ نے 110 روپے پہ آپ لے گئے ہیں. اور دالیں ڈبل قیمت ہو چکی ہے، سبزیوں کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، گیس اور بجلی کے آپ نے بے پناہ اضافے کر چکے ہیں. اور ابھی ایک اور نوید ہے کہ شاید ایک سی سی پی اے نے ایک اپلیکیشن نیپرا کو دیے 1.36 روپے، اس میں بھی اضافے کی اجازت دی جائے. تو یہ ہے آپ کی اصل میں عوام کے لیے کوئی جو بری خبریں ہیں. اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی 20 روپے چینی میں کمی کروا لی ہے، آپ نے آٹے کی قیمت 50 روپے یا 60 روپے پہ لے آئے ہیں، یا آپ ادویات کی قیمت میں آپ نے کمی کروا لی ہے جس میں آپ نے 250 سے 300% اضافہ کر لیا ہے، آپ نے بجلی یا گیس کے بلوں میں کمی کا اعلان کرتے، تو پھر تو کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہوتی. آپ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ یعنی ایک لحاظ سے کوئی اوور آل انڈیکیشن نہیں ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے. آپ ون آف چیز لیتے ہیں. ابھی آپ نے اسی ٹویٹ میں آپ یہ بھی بتا دیتے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہے. سپٹمبر کے فگر جو ہیں، یا پہلا کوارٹر جو ہے 1 جولائی 2020 سے 30 سپٹمبر کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جب ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ جب ملک میں سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ آپ وہ نہیں بتائیں گے اپنی ٹویٹ میں، کیونکہ اس میں 24% کمی آئی ہے پہلے کوارٹر میں جو 1 جولائی سے 30 سپٹمبر 2020 کو ختم ہوا ہے. اس میں سپٹمبر کے مہینے میں کمپیریٹو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو 51% اس میں کمی آئی ہے. یہ یعنی پریشانی کی ایک بات ہے. تو یہ جو آپ کے نمبرز ہیں جو آپ نے دی ہیں، اسی طرح آپ نے جو ریمیٹنسز کی بات کی، کس کو نہیں پتا کہ پچھلے سال میں حج اور عمرہ نہیں ہوا؟ کس کو نہیں پتا کہ قریباً 3.5 سے 4 ارب ڈالر جو سالانہ پاکستانی قوم حج اور عمرے پہ خرچ کرتی ہے، اور منی چینجر سے لے کے وہ پیسے جاتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک نہیں دیتا یا انٹر بینک سے ان کو پیسے نہیں ملتے، وہ لے کے جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوئے. اور وہ جو پیسے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹرل بینک نے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منی چینجز کے ساتھ مل کے وہ پیسے ری سائیکل کر کے لائے ہیں یہ. اور وہ پاکستان اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، استعمال نہیں ہوئے، پاکستان کے سسٹم میں آ گئے ہیں، اور پاکستان کو میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ نے کوئی ایکسپورٹس بڑھا کے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ نہیں کیا. آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس کے حوالے سے بہت زیادہ کلیم کیا ہے، اس کی یہ جو میں نے تفصیل عرض کی ہے وہ وجوہات ہیں. آپ نے ایکسپورٹس کا تو ابھی میننگ فل کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایک معمولی سی انکریز ہے. ابھی تو آپ کو یعنی 2.5 ارب 10% اضافہ کریں گے تو آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے جب مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا. تو یہ تمام جو جب تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ وہی اممیچورٹی نظر آتی ہے آپ کے وزراء میں، وہی اممیچورٹی نظر آتی ہے آپ کی پالیسیز میں، وہی اممیچورٹی نظر آتی ہے آپ کی ٹویٹس میں. جو لوگ آپ کو ٹویٹس بنا کے دیتے ہیں، آپ ان کو پوچھا کریں کہ مجھے اوور آل اکانومی کا بتائیں، جی ڈی پی کا کیا حال ہے، انڈسٹری کدھر چل رہی ہے، کتنی چل رہی ہے، ایگریکلچر کا کیا حال ہے، اس میں کیا گروتھ ہے، سروسز سیکٹر میں کیا گروتھ ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں کیا گروتھ ہے. آپ کو ایک آئسولیٹڈ چیز لا کے دے دی جاتی ہے اور آپ اس کو پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ حج عمرے کے علاوہ جو ریمیٹنسز کے حوالے سے لوگ جو ہیں، کئی لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ بیچارے اپنے ٹرمینیٹ لے کے جو ان کے فائنل اماؤنٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان لے کے آئے ہیں. تو اچھی بات ہے، ہنڈی پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے ورلڈ وائڈ فاٹف کی وجہ سے.
تو وہ میں نے جیسے کہا کہ کوئی یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی ہیں، یہ خوشائند ہیں، لیکن ایک ڈائریکشن اتنا بڑا کلیم کر لیں اکانومی کی ڈائریکشن بدل گئی ہے، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اکانومی کی ڈائریکشن نظر آئی ہو. نہ جی ڈی پی گروتھ میں کوئی نظر آ رہا ہے، نہ آپ کے انکم میں کوئی اضافہ جو ہے، ٹیکسز کلیکشن میں کوئی بہت بڑی گروتھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی قرضوں میں کمی آ گئی ہے، نہ آپ کے جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ میں کوئی میننگ فل کمی نظر آ رہی ہے. تو باقی تو ساری سٹیٹس کو ہیں. تو یہ ون آف دو تین چیزیں لے کے یہ کلیم کرنا کہ جی اکانومی جو ہے وہ ڈائریکشن میں صحیح سمت پہ چل پڑی ہے، یہ ایک ان ریئلسٹک کلیم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ فیئر نہیں ہے اس ٹائپ کا میسج آپ کی طرف سے قوم کو دینا. بہت شکریہ.